اچھا اب دوسرا سوال ہے، لائف میں کتنا ایسا ہوا کہ یہ کام کی بات میرے ذہن میں رہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ہر عمل نوٹ کر رہا ہے، مجھے اپنے ہر عمل کے اوپر مجھ سے سوال کیا جائے گا. آئی ایم آنسریبل فار ایوری تھنگ واٹ آئی ڈو. مجھ سے سوال کیا جائے گا. مجھے جانا ہے، مرنا ہے، ادھر جانا ہے. یہاں حرکتیں ٹھیک ہوں گی تو وہاں عیش ہوں گے، یہاں گڑبڑ کی ہے وہاں خیر نہیں ہے میری، وہاں مجھے وہی ہوگا. یہ بات بہت کام کی ہے، یہ بات ہم جانتے بھی ہیں، لیکن یہ بات ہمارے ذہن کا حال نہیں ہے. یہ بات ہمارے شعور کی سطح پر ہر وقت ایکٹیو نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کے ساتھ ایک پرابلم ہے. ہم سب کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم کام کی بات جو ہم ایک دفعہ جان لیتے ہیں، ہم اس بات کو بھول سکتے ہیں. وہ بات ہمارے شعور کی پرائرٹی یا شعور کی سرفیس سے نکل جاتی ہے، ہمارے شعور میں تازہ نہیں رہتی، اور اس کام کی بات کے ساتھ جو ہمارا کمٹمنٹ کا لیول ہے وہ ڈراپ ہو سکتا ہے، نیچے آ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کام کی بات کے ساتھ آپ کا کمٹمنٹ لیول ہمیشہ بہت اوپر رہے. تو کام کی بات کے ساتھ جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ کام کی بات میرے شعور میں تازہ رہے، میرے شعور میں تازہ رہے، کام کی بات میرے ذہن کا حال بن جائے، کام کی بات میری ایکٹیو کانشیسنس کے اندر مینٹین ہو جائے، کام کی بات کے ساتھ میرا کمٹمنٹ لیول پورا کا پورا ہو. تو کام کی بات کے ساتھ دو بڑے کام کرنے ہیں. پہلی بات، کام کی بات کو بھولنے نہیں دینا، کام کی بات کو ریوائیو کرتے رہنا ہے، کام کی بات کو ریوزٹ کرتے رہنا ہے، کام کی بات کو اپنے ذہن کا حال بنانا ہے، کام کی بات کو اپنے شعور کے اندر مینٹین کرنا ہے، اور کام کی بات کے ساتھ جو میرا کمٹمنٹ ہے اس کو چیک کرنا ہے. اتنی کام کی بات کے ساتھ میرا کمٹمنٹ تو بڑا خراب ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ والی بات، غصہ بری چیز ہے، یہ بات ہماری سوسائٹی میں کوئی بندہ ایسا ہوگا جسے نہیں پتا ہو؟ آپ کے خیال میں کوئی بندہ ایسا ہوگا جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو غصہ بری چیز ہے؟ کوئی بندہ ایسا ہوگا؟ آپ ایسا کریں، ڈھونڈیں، کوئی بندہ ایسا ہوگا جسے یہ نہ پتا ہو کہ غصہ بری چیز ہے؟ ہوگا کوئی بندہ؟ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ کہ اتنی بنیادی بات ہر بندے کے لیے اویلیبل کر دی، فری میں کر دی، کوئی پرابلم نہیں ہے، سب بندوں کو پتہ لگ گئی. لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اتنی کام کی بات، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی کام کی بات جب سب کو پتہ لگ گئی اور بہت کم ایج میں پتہ لگ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی میں غصہ تو کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا، سب میٹھے میٹھے بڑے مزے سے بہت اچھے ہیں آپ، تھینک یو. کیا خیال ہے ایسا ہی ہوگا؟ تو غصے کی لائکلی ہوڈ میں اس بات کو جاننے سے کمی نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام کی بات ہم نے میموری کے لیے جانی ہے، اپنے شعور میں مینٹین کرنے کے لیے تو ہم نے کوشش نہیں کی. اور اس کام کی بات کے ساتھ جو ہمارا کمٹمنٹ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ کرے کہ جو بھی کام کی بات مجھے اور آپ کو پتہ لگ رہی ہے اس کے ساتھ ہم پوری کمٹمنٹ نبھا سکیں. یہ دعا کیجئے گا. سکسس کے 3 لیولز ہیں، یہاں 3 باتیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ کی ڈیفینیشنز ہیں. یہی بالکل بہت صحیح آپ نے جو بتایا، یہ بہت اچھی ہیں ڈیفینیشنز. اس کو ہم ایک اور انداز سے 3 لیولز آف سکسس میں بیان کرتا ہوں. یہ خالی جگہ میں نے کیوں چھوڑی ہے؟ یہ خالی جگہ اس لیے چھوڑی ہے تاکہ آپ کو لکھنا پڑے. اگر میں لکھا ہوا دے دیتا تو آپ کیا اس بات کے ساتھ جو کمٹمنٹ کا لیول ہے وہ نہیں بنتا جو آپ اپنے ہاتھ سے اس کو لکھ کر اپنے پرس میں ڈال کر گھر لے جائیں گے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو نوٹ ٹیکنگ از ویری امپورٹنٹ. وہ گیس کیجئے کہ وہ لیول 1 پہ کیا ہوگا. سب سے بڑی سکسس کیا ہے؟ نوئنگ یور ورتھ وائل گول. ٹھیک ہے. نوئنگ یور ورتھ وائل گول سے وہ سب سے بڑی سکسس کنیکٹڈ ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے 3 گھنٹے والا ایگزام ہوتا ہے. ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو 3 گھنٹے والے ایگزام میں کامیاب ہونے کے چکر میں ہم سب نے پھنسایا ہے. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ آپ سب کو 3 گھنٹے کے ایگزام میں کامیاب ہونے کی پریشانی میں ڈال دیا. تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. 3 آورس کے ایگزام. تو 3 گھنٹے کا ایگزام زیادہ بڑا ہے یا زندگی زیادہ بڑی ہے؟ ایگزام کا سائز بڑا ہے یا لائف کا سائز بڑا ہے؟ لائف کا سائز بڑا ہے.
اور اس لائف کا سائز بڑا ہے یا اس لائف کا سائز بڑا ہے جو اس انتقال مرنے کے بعد شروع ہونی ہے انشاءاللہ؟ کس لائف کا سائز بڑا ہے؟ لائف ایئر آفٹر کا سائز بڑا ہے. کتنا کمپیریزن ہے؟ ڈبل ہے، ٹرپل ہے، کتنا کمپیریزن ہے؟ یہ زندگی اگر آپ کی 80 ایئرس کی ہوگی یا 50 سال کی ہوگی یا 100 سال کی ہوگی تو وہ کتنی ہوگی؟ 500 سال، 1000 سال، 10 ٹائمز، 100 ٹائمز، 1000 ٹائمز، بیونڈ، نیور اینڈنگ، نیور اینڈنگ، نیور اینڈنگ. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس دن میں اور آپ کامیاب ہو جائیں. اگر میں یہ سوال آپ سے پوچھوں کہ اس وقت دنیا کا سب سے کامیاب بندہ کون ہے، تو اس کا سب سے صحیح جواب ایک ہے جو ہم سب نہیں دے پاتے. کیوں نہیں دے پاتے؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ کام کی بات میرے ذہن کا حال نہیں بنا. اس دنیا کا سب سے کامیاب بندہ کون ہے؟ اس دنیا کا سب سے کامیاب بندہ وہ ہے جسے یہ یاد ہے کہ مجھے جانا ہے، جسے یہ یاد ہے کہ اس دن میرا سارا معاملہ میرے سامنے لایا جائے گا اور میرے ساتھ جو میں نے کیا ہے اس کا پھر مجھے کانسیکوینسز مجھے بیئر کرنے پڑیں گے. سب سے کامیاب بندہ وہ ہے جس کا رب اس سے خوش ہے، اس سے راضی ہے. سب سے کامیاب بندہ وہ ہے. لیکن اس وقت مسلم سوسائٹی کے اندر ہم ایسا رسپانس کامیاب آدمی کے بارے میں بعض اوقات نہیں دے پاتے. جب یہ سوال ہوتا ہے نا مسلم سوسائٹی میں، اگر ہم حرم کے دروازے پہ بھی کھڑے ہو جائیں اور جتنے لوگ اس سے عمرہ یا حج کر کے باہر نکل رہے ہیں یا عمرہ کر کے باہر نکل رہے ہیں اور ان سے یہی سوال کریں کہ اس وقت دنیا کا سب سے کامیاب آدمی کون ہے، تو کم ہی لوگ شاید یہ جواب دے سکیں کہ اس وقت دنیا کا سب سے کامیاب انسان وہ ہے جس سے اس کا رب راضی ہے. آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ آپ کو یہ تو نہیں ہو رہا کہ دھوکہ ہو گیا، یہ مولوی صاحب نکلا ہے اندر سے؟ یعنی کال ملائی، میسج کیا ابا کو، بابا اسپیکر مولوی نکلا، دھوکہ ہو گیا. ٹھیک ہے، میں مولوی نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بہت بنیادی بات ہے اس بنیادی بات سے کمٹمنٹ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ کوئی مولوی کا کام نہیں ہے. ہم سب کو ٹھیک ہونا ہے. ہم حلیے کی بیسس پہ کسی کو جج نہیں کریں. ہم جو بنیادی بات ہے، جو بہت بنیادی بات ہے، اس کو سمجھیں. تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ جو سب سے کامیاب آدمی ہے نا اس وقت دنیا کا، وہ نہیں ہے جس نے گوگل خرید لیا ہے، وہ بھی نہیں ہے جو فیس بک چلا رہا ہے، وہ بھی نہیں ہے جس نے بیریا ٹاؤن بنا لیا ہے، وہ بھی نہیں ہے جس نے برج خلیفہ کھڑا کر دیا ہے. اس وقت سب سے کامیاب آدمی وہ ہے جس کا رب اس سے راضی ہے، جس کو یہ احساس پوری قوت کے ساتھ اندر زندہ ہے کہ میں نے ایک دن جانا ہے، مجھے اپنی حرکتیں ٹھیک کرنی ہے. وہ توبہ کرتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے اور اس دنیا کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے اور اس دن کامیاب ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کسی بندے کے اسٹیشن پہ تو عیش ہیں. آپ میں سے کبھی کسی نے ٹرین کا سفر کیا؟ کتنے لوگوں نے ٹرین کا سفر کیا؟ اور ٹرین کے سفر میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ اسٹیشن پہ رکنا پڑا ہو 2-3 گھنٹے کے لیے، 1-2 گھنٹے کے لیے ٹائم تھا، بیٹھنا پڑا، ٹرین لیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یا کبھی ایئرپورٹ پر زیادہ دیر اسٹے کرنا پڑا ہو، فلائٹ لیٹ ہو گئی یا فلائٹ کینسل ہو گئی یا کچھ اور پرابلم ہو گیا، ایئرپورٹ پہ ہی رکنا پڑا کافی دیر، ہوا کبھی؟ یا اسٹیشن پہ رکنا پڑا؟ اگر کوئی بندہ اسٹیشن پر قیام کی جو محنت ہے وہ منزل پر، اسٹیشن کی لائف کتنی تھوڑی دیر کی ہے اور جہاں پہنچنا ہے وہاں زیادہ دیر ہے منزل. ہم نے اسٹیشن پہ رہنے کے وہ انتظامات کر رکھے ہیں جو منزل پر رہنے کے لیے ریکوائرڈ تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح کرے. تو سب سے کامیاب بندہ وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، سب سے کامیاب بندہ وہ ہے. تو یہ جو ہائیسٹ لیول ہے سکسیس کا، جو فرسٹ کیٹیگری ہے، اس کے ساتھ آپ لکھیں گے سکسیس ان لائف ہیئر آفٹر. جتنی
اس بات کی ریئلائزیشن زیادہ ہے، جتنی اس بات کو محسوس زیادہ کرتے ہیں، اس کی فکر زیادہ کرتے ہیں، اس کی تمنا زیادہ کرتے ہیں، اس کی اسٹرگل زیادہ کرتے ہیں، اس کی دعا زیادہ کرتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں، اتنے آپ اچھے آدمی ہیں. اور جتنا اس بات کا خیال نہیں آتا، بس مجھے اور آپ کو اس کا خیال اللہ کرے آ جائے. میرے لیے بھی دعا کریں کہ یہ مجھے اس کا خیال صحیح سے آ جائے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ آپ کو اللہ کرے کہ اس کا خیال صحیح سے آ جائے. یہ سب سے بڑی ڈیفینیشن ہے سکسیس کی. یعنی اگر کوئی بندہ، مجھے آپ ایک بات بتائیے، اگر کوئی بندہ ایگزام میں پاس ہو جائے 3 گھنٹے کے ایگزام میں، اور لائف میں فیل ہو جائے، 60 ایئرس کی لائف ہے اس کی، 60 سال، فرض کریں ایک آدمی کی زندگی ہے 60 سال، یا چلیں زیادہ کر لیتے ہیں، آپ کو دکھ ہو رہا ہے، 60 نہیں ہونی چاہیے، 70 75 خوش 75 ایئرس، ٹھیک ہے. ایک بندے کی زندگی ہے 75 ایئرس، اور اس کو ایک ایگزام دینا ہے 3 گھنٹے کا، سلیبس ڈی، میتھمیٹکس، او لیولز، کس نے پڑھی ہے؟ دیکھیں ہمیں سلیبس ڈی کی جو محنت ہے نا، وہ سلیبس ڈی کی فکر وائٹامن ڈی سے زیادہ ہوئی بھی ہے. وائٹامن ڈی ختم ہو رہا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے، سلیبس ڈی پوری نہیں ہو رہی اس کا مسئلہ. صحیح کر لیں اپنے آپ کو، صحیح کر لیں. 3 گھنٹے کے ایگزام میں اگر کوئی بندہ پوزیشن لے لیتا ہے، اور 75 ایئرس کی لائف میں کوئی بندہ رل جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اس کی بیوی اس سے خوش نہیں ہے، یا اس کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے، یا اس کی بہن اس سے خوش نہیں ہے، اس کا بھائی، اس کا دوست اسے چھوڑ گیا ہے، مار کھا رہا ہے، سب سے پریشان ہو رہا ہے، ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے، زندگی میں اس کی خوشی سکون نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ اچھا سودا ہے، برا سودا ہے؟ برا سودا ہے. اچھا اگر کوئی بندہ اس لائف میں نے 3 چیزیں شیئر کی، 3 گھنٹے کا ایگزام، 75 ایئرس کی لائف، اور ایک اور لائف جو نہ ختم ہونے والی ہے. اگر کوئی بندہ 75 ایئرس کی لائف میں تو بہت عیش کر لیتا ہے، لیکن وہاں جا کے اس کی پٹائی ہو رہی ہو، تو یہ بنے گی بات یا نہیں بنے گی؟ بنے گی؟ نہیں بنے گی. یہ بہت اہم بات ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہ اتنی اہم بات ہے کہ اگر بندے کے اندر یہ جرت ہونی چاہیے، ہمارے ایمان کو اس سطح پر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے یہ دعا مانگ سکیں کہ یا اللہ میرے لیے وہاں کی کامیابی کو ہر صورت میں محفوظ کیجئے، میں وہاں کی کامیابی کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہتا، یہاں کی کامیابی بھی مجھے چاہیے، لیکن وہاں کی کامیابی تو چاہیے ہی چاہیے. مطلب آدمی کی دل میں یہ بات ہو. اس وقت ہم اس بات کو سمجھ نہیں پائے. دوسرے لیول پہ جو کامیابی ہے، جس کو میں کہتا ہوں پرسنل فیملی لیول، یعنی پرسنل/فیملی، یہ وہ بندہ ہے، یعنی سب سے بڑی کامیابی وہ ہے جو اس دنیا میں آپ کامیاب ہیں. دوسرا لیول یہ ہے کہ آپ فیملی اور پرسنل لیول پر آپ خوش ہیں، آپ مطمئن ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی اچھی بنی ہوئی، آپ کی فیملی آپ سے خوش ہے، آپ کے گھر میں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو گھر میں سکون نہیں ملتا، باہر سکون ڈھونڈتے ہیں. آفس سے چھٹی ہو گئی، گھر نہیں جا رہے. یار کیوں نہیں گھر جا رہے بھائی؟ بس میں نہیں جا رہا، یا میں نہیں جا رہی، اس کا گھر میں دل نہیں لگتا. اس سوسائٹی میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے مجھے یہ کہا ہے، اچھی پوزیشن پہ ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ سر سنڈے کے دن سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ مجھے گھر میں رہنا پڑتا ہے، میں گھر میں رہنا نہیں چاہتا. بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں ہماری سوسائٹی میں. تو دوسرے لیول کی کامیابی یہ ہے کہ آپ وہ جو رولز ہیں نا آپ جب اس دنیا میں بورن ہوئے تھے تو بورن ہوتے ہی آپ سب سے پہلے جو آپ کا رول تھا وہ کیا تھا؟ کیا تھا؟ آپ بورن ہوئے تھے تو آپ کو ایک ٹائٹل مل گیا تھا. آپ کسی کے کیا تھے؟ کیا تھے؟ بیٹا یا بیٹی تھے. آپ بیٹا اور بیٹی تھے. پھر آپ بہن یا بھائی تھے. پھر زندگی آپ کو آگے لے کے چلی. آپ میں سے بہت سے لوگ کسی کے اسپاؤس ہوئے. پھر زندگی اور آگے لے کے جا رہی ہے. انشاءاللہ بہت سے لوگ کسی کے اسپاؤس ہوں گے، بہت سے لوگ اللہ انہیں والد یا والدہ بنا دے گا. تو یہ جو ہمارے رولز ہیں، یہ جو ہمارے گھر کے اندر ہیں، دیکھیے گھر جو ہے بہت اہم چیز ہے. جب ہم اپنی زندگی کے اس میٹر کو سوچتے نہیں ہیں
تو ہوتا کیا ہے کہ ہم کیریئر کو پیارے ہو جاتے ہیں, جاب کو پیارے ہو جاتے ہیں. زندگی کے اندر نا جب آپ سوچتے نہیں ہیں نا تو زندگی کے اندر ایک عجیب سا پہیا ہے جو وشیس سائیکل ہے. اور وہ سائیکل کیا ہے؟ اس سائیکل کے 3 چیزیں ہیں, وہ میں ہوا میں بنا رہا ہوں, آپ اس کو اپنے نوٹ بک میں اس کو نوٹ کیجئے. اس کا پہلا کمپوننٹ ہے ارننگ, بہت کمانا ہے, ارننگ کی محنت. ارننگ جب ہو گئی بہت ساری تو اس کے بعد ہے بائنگ, خریدنا. اور پھر جب بہت سارا خرید لیا تو اس کے بعد ہے کنزیومنگ, اب جو کچھ خرید لیا ہے اس کو کنزیوم کرنا ہے. تو ارننگ, بائنگ, کنزیومنگ, ارننگ, بائنگ, کنزیومنگ, ارننگ, بائنگ, کنزیومنگ, زندگی اس کی نظر ہو جاتی ہے. یہ انسان خوشی کے پیچھے بھاگتا ہے, خوشی نہیں ملتی. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ اپنی فیملی میں, آپ کا جو فیملی رول ہے, آپ اس میں کامیاب ہوں. آپ ایک بہت اچھے بیٹے, بہت اچھے بھائی, بہت اچھی بہن, بہت اچھی بیوی, بہت اچھی بیٹی, یہ کامیاب ہوں. آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بعد میں ہیں اور فیملی رول آپ کا پہلے ہے. آپ MBBS بعد میں ہیں اور سسٹر یا ڈاٹر یا برادر پہلے ہیں. ہمارا یہ آرڈر الٹ دیا ہے. آرڈر اس لیے الٹ گیا ہے کیونکہ ہم نے سوچا نہیں. بہت سارے لوگ پہلے ڈاکٹر ہیں بعد میں کچھ اور ہیں, بلکہ کچھ لوگ شادی سے پہلے کہہ دیتے ہیں دیکھیں میں نے بتا دیا میں پہلے ڈاکٹر ہوں, آپ مجھ سے شادی کرنے جا رہے ہیں تو ایکسکیوز می, لیٹ می ٹیل یو, آئی نیڈ دس مچ ٹائم ٹو انجوائے مائی ڈاکٹرہڈ. میں تمہیں بچے ہوئے ٹائم میں سے ٹائم دوں گا یا دوں گی. میں تو پہلے بزنس مین ہوں, میں تو جناب برانڈ مینیجر ہوں. تو اگر آپ برانڈ مینیجر پہلے بن گئے ہیں اور بھائی یا بیوی یا شوہر یا بیٹا یا بیٹی بننے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تو آپ کامیاب آدمی نہیں ہیں. کامیابی کا جو دوسرا لیول ہے وہ ہے کہ ہم سب ان رولز میں کامیاب ہو جائیں, ان رولز میں کامیاب ہو جائیں. یہ بہت اہم سوال ہے. اس وقت بندے کو زیادہ کمانے کی فکر نے اس چیز سے دور کر دیا. اور تیسرا لیول جو ہے وہ سوشو اکنامک لیول ہے. یعنی اگر میں یہ 1 2 3 جو لکھے ہوئے ہیں, 1 میں کیا لکھا لائف ایئر آفٹر, 2 میں لکھا پرسنل اور فیملی, 3 میں لکھا سوشو اکنامک. سوشو اکنامک کا مطلب یہ جو تیسرا لیول ہے اس میں سے ایک ڈومین ہے جس کو کیریئر کہیں گے. تیسرا لیول پورا کیریئر کو نہیں دینا ہے. اس میں ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارا رول, لوگوں کی خدمت, لوگوں کے ساتھ کام, باہر نکلنا, کوئی اچھے کام, اور پھر کمانے کی محنت, کوئی اور زندگی کی اور چیز, کمیونٹی کا کوئی کام, دنیا سے کوئی اور بات. تو تیسرا لیول یہ ہے کہ میرا ایک لیڈرشپ رول ہو سوسائٹی کے اندر, میرا ایک میں ایکسلنس کا مظاہرہ کروں اپنے کیریئر کے اندر. میں اچھا کمانا بری بات نہیں ہے, بری بات صرف کماتے رہنا ہے, بری بات زیادہ ٹائم میں زیادہ کمانا ہے. وہ آدمی جو کم ٹائم میں ایوریج کماتا ہے اس آدمی سے بہتر ہے جو زیادہ ٹائم میں زیادہ کماتا ہے. اس لیے کہ جو آدمی صرف کماتا ہے اور اس کے بعد کچھ ہی کسی کام کا نہیں بچتا, وہ مطلب جب اس کے بچے بورن ہوں گے نا وہ ان کو بالنگ اور بیٹنگ نہیں کرائے گا, وہ ان کے ساتھ چیس نہیں کھیلے گا, اس کے پاس کوئی اور ٹائم نہیں ہوگا کسی کام کے لیے. یہ کیریئر کو پیارا ہو گیا ہے. تو کیریئر کا جو میگنیٹزم ہے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے اوپر ورک نہ کرے تو اپنے آپ کو اسٹرانگ کیجیے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو ایک چیز یہاں پر اور کلیئر کر لیتے ہیں. ایک چیز ہے کوالٹی آف لائف, ایک چیز ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ. تو 2 کالمز بنائیے, اسٹینڈرڈ آف لیونگ, کوالٹی آف لائف. اس کو بھی کہیں لکھ لیں, یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے. کوالٹی آف لائف, اسٹینڈرڈ آف لیونگ, ان کے بیچ میں لائن ڈرا کیجیے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ آف لیونگ یہ ہے کہ میں زیادہ کما سکنے اور زیادہ خرید سکنے اور زیادہ کنزیوم کر سکنے اور زیادہ کمفرٹ اور کنوینئنس اور آسانیاں, نیا فرنیچر, نئی چیزیں, لیٹسٹ موبائل, زیادہ مہنگی جگہوں پہ کھانے, یہ سب اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے.
زیادہ کما سکنے, زیادہ خرید سکنے, زیادہ خرچ کر سکنے کی ایبلٹی پہ کام کروں, اس سے میرا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہوگا. کوالٹی آف لائف کچھ اور چیز ہے, اسٹینڈرڈ آف لیونگ کچھ اور چیز ہے. کوالٹی آف لائف کیا ہے؟ کوالٹی آف لائف یہ ہے کہ خوش رہ سکنے اور خوش رکھ سکنے کے قابل ہو جاؤں, تعلق کو ٹوٹنے نہ دوں, اس کے قابل رہوں. اگر آپ وہ بندہ ہیں جن کے سگوں نے ان سے کٹی کی ہوئی ہے, آپ بہن سے بات نہیں کرتے, بھائی سے بات نہیں کرتے, ابا سے بات نہیں کرتے, چچا سے بات نہیں کرتے, فلاں سے بات نہیں کرتے, اور جب انہی سے بات نہیں کرتے تو جب ساس زندگی میں آئے گی تو اس سے تو بہت سے لوگ ویسی بات نہیں کرتے, مطلب تو بس کیونکہ پیچھے سے ٹریننگ مل رہی ہے نا, 7 سال کی عمر سے یہ ٹریننگ ملی ہے کہ چچا سے بات نہیں کر رہے, باجی سے بات نہیں کر رہے, بہن سے بات نہیں کر رہے. تو کوالٹی آف لائف یہ ہے کہ آپ اپنا تعلق ٹوٹنے نہ دیں, تعلق کی کوالٹی اچھی کریں, خوش رہ سکیں, خوش رکھ سکیں, تعلق نبھا سکیں. دس از کوالٹی آف لائف. زیادہ کما سکیں, زیادہ خرید سکیں, یہ کوالٹی آف لائف نہیں ہے, یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے. تو ہیپینس اور سیٹسفیکشن اور پیس اور سائیکولوجیکل ہیلتھ یہ آتی ہے کوالٹی آف لائف پہ فوکس کرنے سے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کوالٹی آف لائف کو سمجھنے اور اس کو اچیو کرنے والا بنائے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ 3 لیولز ہیں. تیسرے لیول میں ہم نے سوشو اکنامک رکھا ہے, جس میں آپ کا سوشل نیٹ ورک بھی ہے اور جس میں آپ کی اور چیزیں بھی ہیں اور اس میں کیریئر بھی ہے. تو یہ تینوں لیولز پہ ہمیں سکسیس چاہیے. تو سب سے بڑی سکسیس, اس کے بعد والی سکسیس اور اس کے بعد والی سکسیس آپ کی نالج میں ہونی چاہیے. یہ بات کلیئر ہے؟ آگے چلتے ہیں. کچھ سوالات اور ہیں, ان سوالوں میں بات نہیں کر رہا, لیکن یہ سوال میں نے اس لیے دیے ہیں تاکہ ہمارا اسکوپ آف تھنکنگ جو ہے یا ہورائزن آف تھنکنگ جو ہے, یہ ہماری سوچ کا ایک کریکلم جو ہے وہ بڑھ جائے. ہمارے سوچ کا بھی ایک کریکلم ہونا چاہیے نا. واٹ از ورتھ تھنکنگ اباؤٹ, کیا خیال ہے؟ تو یہ کچھ کویسچنز ہیں جن پہ ہم سوچیں. تو ابھی اس پہ میں بات نہیں کر رہا. آپ کے ذہن میں اگر کچھ کویسچنز ہیں تو اس کا ہم انشاءاللہ کچھ ٹائم نکالیں گے. یہ ان کویسچنز کو آپ دیکھیے گا, کوئک رسپانس ہر ایک چیز کے بارے میں ہم کرتے جائیں. نمبر 4, اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ بہت ہی انڈائریکٹ مینر میں نے اس کویسچن کو ایڈریس کیا ہے. آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے؟ ہم سے بندگی ریکوائرڈ ہے, لیکن بندگی کیا ہے یہ کبھی کسی اور موقع پہ بات کریں گے. اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ اللہ خود بتائے گا اپنے کلام میں, اس کو کھول کے دیکھنا پڑے گا. اگلے کویسچن پہ, ڈیسیشن میکنگ کیسے کی جائے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنے کویسچنز جو ہمیں فل کر کے دیے رجسٹریشن فارم میں, اس میں ڈیسیشن میکنگ کے بارے میں سوال تھا. ڈیسیشن میکنگ کے بارے میں ہم ایک چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں. ڈیسیشن میکنگ کے اوپر پیج نمبر 5 پہ آئیے. ڈیسیشن میکنگ 3 اسٹیپس ہیں. حکمت کے ساتھ اگر آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے 3 اسٹیجز ہیں. 3 اسٹیجز کیا ہیں؟ سب سے پہلا اسٹیج ہے انالیسس. یہ بلینک اس لیے چھوڑا گیا ہے تاکہ آپ اس میں فل کریں. سب سے پہلا اسٹیج ہے انالیسس. انالیسس یہ ہے, ایک بہت عام اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب بھی کبھی زندگی میں آپ میں سے کتنے لوگوں کو اگلے 1 مہینے میں کچھ ڈیسیشنز لینے ہیں؟ کچھ ڈیسیشنز لینے کا ٹائم آ گیا, کچھ ڈیسیشنز لینے ہیں. تو بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے بچے ہیں جنہیں ڈیسیشنز لینے ہیں ماشاءاللہ. ایک اصول میں آپ کو یہ بتاؤں گا انالیسس کا. انالیسس میں پہلا کام یہ ہے کہ آپ جتنے آپشنز اویلیبل ہیں آپ اتنے آپشنز لسٹ ڈاؤن کریں. کتنے آپشنز آپ کے پاس ہیں؟ لسٹ ڈاؤن آل پاسبل آنسرز, آل پاسبل آپشنز. بہت سے لوگ جب ڈیسیشن لیتے ہیں, اپنی لائف کا بڑا ڈیسیشن لیتے ہیں, تو 2-3 آپشنز سے زیادہ اپنی نظر میں رکھتے نہیں ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپشنز کتنے ہیں. چاہے وہ کیریئر سلیکشن کا ڈیسیشن ہو, چاہے وہ کچھ اور, چاہے وہ سبجیکٹ چوز کرنے کا ڈیسیشن ہو, آپشنز کتنے ہیں. ایک کام یہ کرنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے, اچھا آپشنز کتنے ہیں اس کے بارے میں لوگوں سے انکوائر بھی کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو نہ پتا ہو کہ آپشنز کتنے ہیں. اسی انالیسس کے اندر پہلا کام ہے آپشنز لسٹ ڈاؤن کریں. دوسرا کام ہے کہ ہر آپشن کے
میرٹس اور ڈی میرٹس لکھیں, پیپر پہ ورکنگ کریں. یہ بنیادی ہوم ورک ہے, یہ انالیسس ہے, اور یہ رائٹنگ میں ہوگا, یہ ایسی زبانی نہیں ہوگا. کاغذ اٹھائیں گے, پین اٹھائیں گے, سارے آپشنز لسٹ ڈاؤن کیے, فار ایوری آپشن لسٹ ڈاؤن میرٹس اینڈ ڈی میرٹس. اگر میں آپشن 1 لیتا ہوں تو اس کے میرٹس کیا ہیں, اس کے ڈی میرٹس کیا ہیں. آپشن 2 لیتا ہوں, اس کے میرٹس کیا ہیں, ڈی میرٹس کیا ہیں. آپشن 3 میرٹس ڈی میرٹس, یعنی اس کا فائدہ نقصان کیا ہے ہر آپشن کا, اس پہ سوچنا ہے. جب آپ یہ ہوم ورک کر لیں تو اس ہوم ورک کو مختلف ایکسپرٹس سے ریویو کروائیں. یہ اس فیلڈ کے پروفیشنلز ہو سکتے ہیں, یہ آپ کے والدین ہو سکتے ہیں, مختلف لوگ ہو سکتے ہیں جن کو آپ یہ ورکنگ دکھائیں, اور ان سے یہ کہیں, والدین سے یہ کہیں, اساتذہ سے یہ کہیں, یا ایکسپرٹس سے یہ کہیں, پروفیشنل سے یہ کہیں کہ مجھے یہ بتائیے کوئی آپشن میں نے مس تو نہیں کیا, اور بھی کوئی آپشن ہے کیا میرے پاس, اور ہر آپشن کے میرٹ اور ڈی میرٹ یا ڈی میرٹ یا پروز اینڈ کونس کے اندر میں نے کوئی چیز مس کی ہو تو وہ ایڈ کریں, اپنے ڈاکیومنٹ کو ٹھیک کروائیں. جب یہ کام ہو جائے تو دوسرا اسٹیپ ہے, دوسرے اسٹیپ میں آپ نے کسی ایسے بندے سے مشورہ کرنا ہے جس کی کوالٹی میں بتا رہا ہوں جو بڑی خطرناک کوالٹی ہے. دوسرے لیول پہ آپ مشورہ کریں گے اس بندے سے جس کے بارے میں آپ کو پورا یقین ہے کہ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے کسی بندے کو جانتے ہیں جس کو یہ مسئلہ نہیں ہے لوگ کیا کہیں گے؟ آپ جانتے ہیں کسی ایسے بندے کو؟ آپ جب اس سے ملتے ہیں پتہ لگتا ہے یار اس سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لوگ کیا کہیں گے ڈزنٹ میٹر, اس کو کوئی بادر ہی نہیں کر رہا, لوگ کیا کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جانتے ہیں آپ کسی کو؟ جانتے ہیں؟ تو اب مشورہ کس سے کرنا ہے اس کی میں 2-3 باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, اسی سے مشورہ کرنا ہے. پہلی بات, لوگ کیا کہیں گے, پیپل کانشیسنس, اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے سر, لوگ کیا کہیں گے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات, یہ پیسے سے, دولت سے, پوزیشن سے مروب نہیں ہوتا, امپریس نہیں ہوتا. یہ وہ بندہ ہے جو امپریس نہیں ہوتا. کس چیز سے امپریس نہیں ہوتا؟ آپ لیٹسٹ آپ آئی فون لے کر گئے تو بھی اس نے نوٹس نہیں کیا, آپ پرانا والا نوکیا لے کے چلے گئے تو بھی نوٹس نہیں کیا, آپ سائیکل پہ اس سے ملنے گئے تو بھی اس کے لیے اہمیت نہیں تھی, آپ نے بہت بڑی گاڑی خرید کے اس میں گئے تو بھی اس نے کہا اچھا گاڑی پہ آئے ہو, کیوں پیدل آ جاتے ہو, اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مطلب آپ سستی سی ٹی شرٹ پہن کے چلے گئے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, مہنگے سوٹ پہن کے چلے گئے تو بھی کوئی, مطلب وہ پیسے سے, دولت سے, پوزیشن سے امپریس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تیسری کوالٹی اس بندے میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ آپ سے ڈرتا نہیں ہے, آپ سے نہیں گھبراتا, آپ کو بالکل صاف وداؤٹ اینی تکلف, ہیزیٹیشن صاف صاف بتا دیتا ہے بھائی یہ آپ غلط کرنے جا رہے ہو, یہ غلط ہے, میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں یہ غلط ہے. وہ آپ کے منہ پہ بول سکتا ہے. اگر یہ 3 کوالٹیز کسی بندے میں ہیں تو آپ اس کے ساتھ, اب یہ سیکنڈ لیول ہے. یہ جو پہلے لیول میں بھی ہم نے مشورہ کیا لیکن اس میں کوئی کوالیفیکیشن نہیں. یہ جو سیکنڈ لیول ہے, یعنی آپ کو سب سے بہترین مشورہ جو بندہ دے گا اس کے اندر یہ 3 صفات ہوں گی. جس بندے میں یہ 3 صفات ہیں وہ آپ کا سب سے بڑا محسن ہے, آپ کو بہترین مشورہ دے سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے اندر یہ 3 باتیں ہوں. ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ کسی ایسے بندے سے مشورہ لیتے ہیں جو پہلے ہی اس کی محبت میں فدا ہے, وہ مشورہ بائسڈ ہوتا ہے. آپ کسی ایسے بندے سے مشورہ لینے گئے جس کے خیال میں مارکیٹنگ کے علاوہ کچھ پڑھنا ہی نہیں چاہیے انسان کو, انسان کی زندگی کا مقصد مارکیٹنگ پڑھنا ہے. آپ نے کہا سر میں سوچ رہا ہوں میں فائنینس لوں یا مارکیٹنگ, آپ کے خیال میں وہ کیا بتائے گا؟ مارکیٹنگ. زیادہ بات کریں گے تو مارے گا, کہے گا جاؤ یہاں سے. تو آپ ایسے آدمی سے مشورہ نہیں لیں. ایسے آدمی سے مشورہ پہلا ڈاکیومنٹ پریپیئر کرنے کے لیے لیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ پہلا ہے انالیسس. یہ میں آپ کو بہت براڈ فریم ورک دے رہا ہوں ڈیسیجن میکنگ کا. اب اسپیسیفک ڈیسیجن میکنگ کیسے ہوگی اس کی الگ
یعنی اس کے اندر کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن میں ایک براڈ فریم ورک دے رہا ہوں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو پہلا ہوا انالیسس, جس میں آپ نے آپشنز لسٹ ڈاؤن کیا اور ہر آپشن کا میرٹ ڈی میرٹ سوچا. دوسرا جو کام ہوا وہ ہوا کہ آپ کسی ایسے بندے کے پاس گئے جس میں یہ 3 کوالٹیز تھیں. اللہ کرے کہ آپ سب کی زندگی میں ایسا کوئی بندہ جان پہچان میں نکل آئے, اور اگر آپ کے جاننے والوں میں ہے تو دوسروں کو بتائیں کہ وہ جو صاحب ہیں نا وہ ایسی ہیں, وہ جو آنٹی ہیں وہ ایسی ہیں, بالکل اسٹریٹ, تو لوگوں کا بھلا ہوگا. یہ قیمتی آدمی ہے, ہماری سوسائٹی کا سب سے قیمتی آدمی یہی ہے. تیسرا کام یہ کریں کہ اب جو آپ نے اس کی بنیاد پر اب کنکلوژن, تیسرا کام یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے جس بھی اب ان سب کے بعد آپ کا کوئی آپشن آپ کو لگے گا کہ ہاں مجھے میرا دل ٹھک رہا ہے کہ میں یہ کام کروں, آپ نے اپنے ذہن میں سوچا کہ میں یہ کام کروں. اب یہ جو کنکلوژن پہ پہنچنے سے پہلے, اب کنکلوژن کی طرف آنا, خود ہی ذہن آ رہا ہوگا کہ اچھا یہ کریں, آپشنز شارٹ لسٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کو سامنے آ جائے گا یہ یا یہ میں سے کوئی ایک کروں. تیسرا کام ہے دعا, اور یہ دعا ہے استخارے کی دعا. آپ کے پاس یہ دعا کہیں, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, آپ اپنے پاس جہاں رائٹنگ ڈیسک ہے اس کے سامنے لگا دیں, اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ ہر فرض نماز کے بعد اللہ سے دعا کریں اور اس کا مفہوم اور معنی سمجھ کے کریں کہ بھائی جو ڈیسیجن میں لے رہا ہوں مجھے کیا پتا کہ یہ ڈیسیجن صحیح ہے. میں استخارے کی دعا کا مفہوم آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ بھائی میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے گائیڈ کریں, مجھے آپ سے خیر مانگ رہا ہوں, کیونکہ مجھے کیا پتا کہ کون سے ڈیسیجن میں واقعی میرے لیے خیر ہے, کیونکہ میں نہیں جانتا اور آپ جانتے ہیں. اور اگر میں کچھ جان بھی لوں تو میں اس بات پہ قادر نہیں ہوں کہ میں صحیح ڈیسیجن لے سکوں اور اس ڈیسیجن کو اپنے لیے ٹھیک رکھ سکوں. آپ ہی قادر ہیں, آپ ہی مجھے گائیڈ کریں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پلیز گائیڈ کیجئے, آپ مجھے, اور اگر وہ جس طرف میرا دل ٹھک رہا ہے اگر وہ صحیح ہے تو مجھے اس پر بالکل یکسو کر دیجئے, کنونسڈ کر دیجئے, کلیئرٹی دے دیجئے. اور اگر اس کام میں گڑبڑ ہے تو میرے دل کو اس سے بیزار کر دیجئے, کیونکہ اگر وہ کام گڑبڑ ہے اور میں نے نہیں کیا لیکن دل میرا چاہتا رہا تو بھی گڑبڑ ہے. تو مجھے اس سے بیزار کر دیجئے اور مجھے اس پہ مطمئن کر دیجئے. یہ اس کا ترجمہ, اس کو آپ جتنی آپ اس کے لیے دعا کریں گے اتنا بہتر ہوگا. اگر آپ ڈیسیجن میکنگ میں یہ 3 کام کریں گے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا, یہ ایک بہت براڈ فریم ورک ہے, آپ کو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو. اسی پیج پہ آخری ایک پوائنٹ ہے, بس میں وہ شیئر کروں گا اور میں اب کنکلوژن کی طرف جاؤں گا. آن پیج نمبر 5, ویژن فار پرسنل ڈیولپمنٹ. اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کا کوئی ویژن ہمارا ہو تو کیا ہو, ٹھیک ہے. آپ گیس کریں کہ ان 4 خانوں میں کیا آئے گا. اپنے اوپر کام کرنا ہے, 4 خانوں میں کام کرنا ہے, اس میں, اس میں, اس میں, اس میں. گیس کریں. کانفیڈنس, اچھا ٹھیک ہے. خود کو سمجھنا, ٹھیک ہے. نالج, ٹھیک ہے. ریلیشن شپس, اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سیلف اویئرنیس, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لرننگ, ٹھیک ہے. ایکسپوجر, اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. تھنکنگ پاور, ٹھیک ہے. اچھا یہ جو 4 خانے ہیں اس میں سب سے پہلے خانے میں آپ لکھیے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. اس کو بریکٹ میں آپ مائنڈ بھی لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی فی الحال. اس میں آپ کو کلیئرٹی چاہیے. آپ یہ کام کیسے ہوگا, اس کی فیسیلیٹیشن کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کچھ بڑے سوالات, آپ کو جو پہلے صفحے پہ سوالات لکھے ہیں وہ سوالات کس کو وہ سوالات پہ سوچنا, غور کرنا اچھا لگا, جو لسٹ آف کوسچنز میں نے دیا ہے آپ کو لگا کہ ہاں یہ واقعی اچھے سوال ہیں, اس پہ مجھے سوچنا چاہیے, ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو ایک انداز یہ ہے, مثال کے طور پر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ یہ پہلا ایریا ہے. اس پہ آپ کیا کر سکتے ہیں, اچھے سوالوں پہ سوچئے, ان لوگوں سے جڑیے جو بہت قابل لوگ ہیں, سوال کیجئے, بڑے سوال اٹھائیے, مطالعہ کیجئے, ریڈنگ کیجئے, لیکن ریڈنگ مشورے سے کیجئے, اچھی چیز ریڈ کیجئے. ہر کتاب پڑھنے والی نہیں ہوتی.
بلکہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کیا آپ نے کوئی ایسی کتاب پڑھی ہے جو پڑھنے والی نہیں تھی؟ سمجھ گئے؟ سب نے پڑھی ہے. تو ہر کتاب پڑھنے والی نہیں ہوتی, پڑھنے والی کتاب ہی پڑھنے والی ہوتی ہے. اس کو مشورے سے بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے اندر آپ کو یہ بات بھی سمجھ آنی چاہیے کہ رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. علم کا سب سے بڑا سرچشمہ کہاں ہے, سب سے بڑی نالج کا سورس کہاں ہے, تو کہاں کہاں سے مجھے اپنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کرنی ہے, وہ کام کرنا ہے. دوسری سائٹ پر آپ آتے ہیں, جو دوسرا خانہ ہے وہ ہے ایموشنل ڈیولپمنٹ, جس کے ساتھ آپ ہارٹ بھی لکھ دیں بریکٹ میں. مثال کے طور پر غصے کی بات میں نے کی, میں نے آج کی نشست میں جو چیزیں کی ہیں نا, وہ میں نے تھوڑی تھوڑی ٹچ کی ہیں ان چیزوں کو, میں اب ان کو خانے میں ذرا آرگنائز کر رہا ہوں. تو جو دوسرا خانہ ہے ایموشنل ڈیولپمنٹ کا, آپ کا مزاج, آپ کو غصہ تو نہیں آتا, آپ کو جیلسی تو فیل نہیں ہوتی. بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں جیلسی فیل ہو رہی ہے, بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ انہیں جیلسی فیل ہو رہی ہے. تو اگر جیلسی فیل ہو رہی ہے تو اپنے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ فیل نہ ہو. ایک ٹپ میں دیتا ہوں, اگر کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے اندر جیلسی فیل ہو رہی ہے, تو جس بندے سے جیلس ہو رہے ہیں اس کے لیے دعا کیجئے, اس کے حق میں وہ دعا مانگیے جو آپ اپنے لیے مانگتے ہیں. جب آپ کو یہ خطرہ محسوس ہو کہ مجھے اس سے جیلسی فیل ہو رہی ہے, اس کے حق میں وہ دعا مانگیے جو آپ اپنے حق میں مانگتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ مجھے جیلسی سے بچا. تو ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے, دماغ میں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. تو ایموشنل ڈیولپمنٹ کا سب سے بڑا کھونٹا ہے ایمان, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا سب سے بڑا کھونٹا ہے قرآن. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اپنے ہارٹ پہ کام کرنا ہے. میں خوش کیسے رہوں, میں برا کیسے نہ مانوں, میں لوگوں کو کیسے, میں اپنے ایموشنز کو کیسے سمجھوں, میں اپنی فیلنگز کو کیسے اچھا بناؤں, یہ ساری چیزیں, شکر کیسے کروں, یہ ساری چیزیں, یہ بہت بڑا ڈومین ہے. یہ میں صرف آپ کو آؤٹ لائن دے رہا ہوں. آف کورس اس چھوٹے سے سیشن میں ہم سب کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ کے پاس ایک بگ پکچر آ گئی کہ اچھا میری پرسنل ڈیولپمنٹ کے 4 ڈومینز ہیں, مجھے اس پہ کام کرنا ہے, اس پہ بھی کرنا ہے, اس پہ بھی کرنا ہے, اس پہ بھی کرنا ہے, اگر آپ کے پاس ایک بگ پکچر آ گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بعد میں کام کر سکیں گے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو میری کوشش یہ تھی کہ میں ایک بگ پکچر آپ کو, ایک براڈر ویو دے دوں. تو تیسرا ڈومین ہے آپ کے ریلیشن شپس یا سوشل ڈیولپمنٹ. تو پہلا انٹلیکچوئل ہوا, دوسرا ایموشنل ہوا, تیسرا سوشل ہوا, جس میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ میرے دوست میرے دوستوں سے پھڈے کیوں ہوتے رہتے ہیں, بنتی کیوں نہیں ہے, لڑائی کیوں ہوتی رہتی ہے, کبھی کوئی ناراض ہو گیا, کبھی کوئی ناراض ہو گیا, کبھی میں ناراض ہو گیا, کبھی وہ ناراض ہو گیا. اور دوست, اچھا دوست کون ہوتا ہے, دوست کیسے بناؤں, دوستی کو کیسے ٹوٹنے نہ دوں, رشتہ داری کو کیسے نبھاؤں, نیبرہڈ میں کیسے اپنی اچھی انڈرسٹینڈنگ بناؤں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑی اچھی اپنی بناتے ہیں. تو یوزولی ان 4 ڈومینز جو میں بیان کروں گا, سوشل ڈیولپمنٹ ان 4 میں پھر بھی تھوڑا, یعنی کچھ لوگ اس پہ کر رہے ہوتے ہیں کام, لیکن جتنا آپ انٹلیکچوئل پر اور ایموشنل پہ کام کریں گے, سوشل ڈیولپمنٹ پہ خود ہی کام ہوگا. جتنا آپ ان دونوں کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ, اس پہ بھی اس کا اثر آئے گا. یہ 4 ڈومینز ایک دوسرے سے کہہ لیجئے ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں. تو چوتھا ڈومین ہے وہ ہے فزیکل, باڈی. تو پہلا انٹلیکچوئل بریکٹ میں مائنڈ, دوسرا ایموشنل بریکٹ میں ہارٹ, تیسرا سوشل بریکٹ میں ریلیشن شپس, چوتھا فزیکل بریکٹ میں باڈی. آج کتنے لوگ صبح کوئی پھل کھا کے آئے ہیں؟ اچھا 25-30 لوگ ہیں, بہت ہی صحت مند قوم ہے. کتنے لوگوں نے پچھلے 24 آورز میں کوئی فزیکل ایکسرسائز کی ہے؟ سبحان اللہ. فزیکل ایکسرسائز مرد و عورت سب پر فرض نہیں ہے, لیکن سب کے لیے اچھی ہے, ٹھیک ہے. تو فزیکل ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اوور ویٹ تو نہیں ہو رہے, انڈر ویٹ تو نہیں ہو رہے,
سلیبس ڈی کی تو فکر ہے, وائٹامن ڈی کی فکر نہیں ہے. تو اپنی ہیلتھ پہ توجہ دیں. اگر شوگر کی ایڈکشن ہو گئی ہے تو اس سے باہر نکلیں. اگر جگر کے اس ٹکڑے کی محبت میں چلے گئے ہیں تو اس سے نکلیں. یہ جگر کا ٹکڑا ہے, آپ کو پتا ہے جگر کا ٹکڑا کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہر تھوڑی دیر کے بعد دیکھنے کا دل چاہے, جس کے بغیر زندگی گزارنے کی کوئی مطلب, جس کے بغیر میں زندگی گزار ہی نہ سکوں, وہ ہے جگر کا ٹکڑا. ان چاروں ایریاز میں ہماری ڈیولپمنٹ کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ. ہمارے بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کسی نے ان سے کہا کہ سر موبائل فون کا کیا فائدہ ہے؟ موبائل فون کی وجہ سے آج کے دور میں موبائل فون نے کسی آدمی کو جاہل نہیں رہنے دیا. تو ہمارے بزرگ نے فرمایا کہ ہاں, لیکن کسی کو عالم بھی نہیں بننے دیا اسی کی وجہ سے. مطلب یہ جو پرابلم ہے, ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے, ان چاروں ایریاز میں کام کرنا ہے, اپنی ہیلتھ پہ کام کرنا ہے, فزیکل ہیلتھ, اور ان چاروں ایریاز پہ کام کرنا ہے, اور اس کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہتری کا معاملہ کرے. اور دعا کیجئے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اس ایونٹ کو کامیاب بنانے میں اپنا حصہ ڈالا, آپ کے والدین, آپ کے ٹیچرز, آپ کے دوست, جس طرح آپ کو یہ انفارمیشن ملی, جس طرح آپ نے ٹائم نکالا, اللہ اس محنت کو قبول کرے اور آپ کو ہر وہ کامیابی عطا کرے جو واقعی کامیابی ہوتی ہے. اس دنیا کی بھی ساری کامیابیاں دے, اس دنیا کی بھی ساری کامیابیاں آپ کے حصے میں آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہمارے طلباء کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے, ہمیں اپنے پیرنٹس کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. جی جی. سو تھوڑا سا جو آج کا سیشن ہے اس سے ریلیٹڈ بھی ہے لیکن تھوڑا ہٹ کے بھی ہے, اس طریقے سے کہ میں جب کمپیوٹر سائنس سے گریجویٹ ہوا ابھی, تو میرے پاس دو فیلڈز ہیں. ایک میں ڈیولپمنٹ کی سائڈ جا سکتا ہوں, میں ایک بزنس انالسٹ کی سائڈ جا سکتا ہوں, رائٹ. تو اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یہ کہ ڈیولپمنٹ میں زیادہ پیسے ہیں لیکن بزنس انالسٹ میں میرا دل ہے. اب اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ رائٹ ناؤ جس ایرا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, ایوری تھنگ از کنیکٹیڈ ٹو منی. یور ریلیشن شپ ڈپینڈز آن منی. یور مطلب کچھ فیملیز میں تو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایون دیر جو سبلنگز ہوتے ہیں یا پیرنٹس ہوتے ہیں, اگر بچہ گھر میں پیسہ لا رہا ہے تو اس کی بڑی واہ واہ ہے. اگر وہ بچہ گھر میں پیسہ نہیں لا رہا ہے, اس کو جاب نہیں لگی ہے, تو رادر دین سپورٹنگ اس کے ایک ڈپریشن کا فیس چلا جاتا ہے کہ بھائی پڑھا ہوا ہے, سو رہا ہے, ایسا ہوتا ہے. تو واٹ وڈ یو سجیسٹ می کہ ہم لوگ اس وشیس سائیکل سے کیسے نکلیں جہاں پہ ایوری تھنگ از کنیکٹیڈ ٹو منی اینڈ ناٹ واٹ یو وانٹ ٹو, بٹ آپ نے جتنا پیسہ بنایا اتنی آپ کی عزت ہے, اور جتنا آپ نے پیسہ کم بنا رہے ہیں اتنی کم آپ کی مطلب. بہت خوب. یہ سوال آپ میں سے کتنے لوگوں کا ہے؟ سبحان اللہ. تو میں مختصر اس سوال کا جواب دے دوں. دیکھیے, آپ اس بات کا ارادہ کیجئے کہ آپ جاب نہیں کریں گے, اور اگر جاب کریں گے تو بہت بریف پیریڈ کے لیے لرننگ کے لیے کریں گے, اور آپ کچھ اپنے بلبوتے پہ لانگ ٹرم میں آپ اپنے بلبوتے پہ کچھ کریں گے, جس کے نتیجے میں آپ کا ٹائم آپ کے کنٹرول میں آئے. یہ ایک کہہ لیجئے اینگل ہے جس سے چیزوں کو دیکھا جائے. دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ جس میں آپ نے گریجویشن کی ہے اسی میں آپ اپنا کیریئر بنائیں, یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ آنے والے ٹائم میں جس چیز کی بہت اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ مختلف جو فیلڈز ہیں یا مختلف جو کہہ لیجئے ڈسپلنز ہیں ان کے درمیان انٹر ڈسپلنری کنیکشنز جو ہیں وہ اسٹیبلش کریں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس وقت جو دنیا جس طرف جا رہی ہے, یعنی جو ہمیں جو چیز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ دو مختلف کہہ لیجئے ڈسپلنز کے درمیان آپ بریجز کیسے کریٹ کر سکتے ہیں, اور یہ بریجز کریٹ ہو رہے ہیں. مطلب بایو میڈیکل انجینئرنگ, تو میڈیکل اور انجینئرنگ کی شادی ہو گئی تو بایو میڈیکل انجینئرنگ پیدا ہوا. اسی طرح بہت سارے ایسے ڈسپلنز ایوالو ہوئے ہیں جو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ اپنے ڈسپلن کے اندر اسٹرکٹلی کنفائنڈ ہیں, آئسولیٹڈ ہیں اور اس سے باہر نہیں کرتے, آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے ڈسپلن سے ہٹ کر بھی چند کورسز کریں تاکہ آپ ایکسپلور کر سکیں اس بات کو کہ آپ کی زیادہ بہتر
کہہ لیجئے مستقبل میں آپ کو یہاں بیٹھنا ہے یا یہاں بیٹھنا ہے, اور اس میں اس بات سے نہیں ڈریں کہ کہیں چند مہینے انٹرنشپ کی, چند مہینے کہیں کچھ کام کیا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی کیریئر سلیکشن یا اپنی جو کیریئر کا ڈیسیجن ہے نا وہ بہت ارلی لے لیتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, میں ابھی دیکھ رہا ہوں, میں ایکسپلور کر رہا ہوں, میرے سامنے یہ 3 آپشنز ہیں جو میں نے شارٹ لسٹ کیے ہیں, میں کچھ عرصے اس کو دیکھتا ہوں, کچھ اس کو دیکھتا ہوں, کچھ اس کو دیکھتا ہوں. اگر آپ نے جس ڈسپلن آپ نے انجینئرنگ کی ہے, اور اگر آپ نے انجینئرنگ کے علاوہ آپ نے کوئی ایسی چیز, مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ میں فارسی زبان یا عربی زبان کے اوپر بھی ایک کورس کر رہا ہوں, اور آپ انجینئر ہیں, آپ میکینیکل انجینئر ہیں, اور آپ عربک لینگویج کے اوپر یا اور اس کے پیچھے آپ کا کوئی بہت اچھا مقصد ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں عربی اس لیے سیکھ رہا ہوں تاکہ میں علم کے بڑے سرچشمے سے جڑوں, یا آپ نے کہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور جو بالکل دوسرا کوئی ڈسپلن ہے اس کے اندر میں کوئی چیز سیکھ رہا ہوں, تو یہ آپ کا ایک یونیک اسکل سیٹ ہے, یہ آپ کا پورٹ فولیو کی یہ ایک یونیک اسٹرینتھ ہے. آپ کے پورٹ فولیو کی انڈیویجویلٹی, اپنے پورٹ فولیو کی انڈیویجویلٹی کو انہینس کریں, اپنے پورٹ فولیو کی اسٹرینتھ کو انہینس کریں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دوسرے ڈسپلنس کے کورسز بھی کریں. باہر کی یونیورسٹیز میں اس وقت ایک چیز پہ زور دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے ٹریک میں یہ دیکھا جائے کہ آپ نے تھرو آؤٹ ایک ہی ڈسپلن کو اسٹرکٹلی فالو کیا ہے تو وہ آپ کو پابند کرتے ہیں کہ آپ گریجویٹ کرنے سے پہلے یا کسی بھی ٹائم پر آپ کو آخر میں 2 ایسے کورسز کرنے پڑتے ہیں جس کا آپ کی پوری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. آپ کو شاعری پہ یا کوئی لنگوسٹک پہ یا کسی اور چیز پہ آپ کو کوئی چیز کرائیں گے, اور وہ آپ کے پورٹ فولیو کی ایک یونیک اسٹرینتھ ہے. تو میں 2-3 باتیں جو میں نے کہیں, پہلی بات تو یہ کہ آپ کے پورٹ فولیو کی اسٹرینتھ اس وقت پیدا ہوگی جب آپ کے ٹریک میں صرف ایک ہی یونی ڈائمینشنل آپ کی اسٹڈیز نہیں ہوئی ہوں گی. اگر آپ کہتے ہیں میں نے صرف اور صرف یہی لیا ہے, بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں 9th کلاس میں بایولوجی لوں یا نہیں لوں. ارے بھائی, ایک موقع مل رہا ہے کہ زندہ چیزوں کے اندر ہوتا کیا ہے, چلتا کیا ہے, تو اس موقع کو مس نہیں کریں. اگر آپ نے میڈیکل پروفیشن نہیں بھی لینا اور بایولوجی لے لیتے ہیں آپ, اس وجہ سے کہ آپ کا ایکسپوجر بڑھے گا, آپ کو سمجھ آئے گا کہ جسم کے اندر ہوتا کیا ہے, تو یہ ایک اپرچونٹی ہے. اسی طرح اگر آپ ٹھیک ہے آپ سائیکالوجی یا فلسفہ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے یا ہسٹری نہیں ہے, آپ نے ہارڈ کور سائنس پڑھا ہے, آپ نے MBA کیا ہے, لیکن MBA کے ساتھ آپ نے ہسٹری کے اوپر بھی کوئی کورس کر لیا ہے, تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. ہمارے وطن میں اس وقت 2-3 مسئلے جو کیریئر کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں, چونکہ یہ سوال آیا ہے, پہلی بات یہ ہے کہ آپ کیریئر کو فائنلائز کرنے میں جلدی نہیں کریں. آپ کہیں مجھے انف ایکسپوجر لینے دیں, میں تھوڑا سا اس کو بھی ٹرائی کروں, تھوڑا سا اس کو بھی ٹرائی کروں, لے لیں آپ. دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے ایک پاتھ چوز کر لیا, کیونکہ کچھ پاتھ ایسے ہیں جیسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, بہت شروع سے آپ نے تو آپ جو دوسرے ڈسپلنس کے جو ایکسپوجرز ہیں وہ لیجئے. آپ شاعری کی کوئی کلاس لیجئے, آپ عربی سیکھیے, آپ کوئی اور چیز بھی کیجیے, آپ تاریخ کا کوئی کورس کیجیے, وہ شارٹ کورس کیجیے. دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے کریڈٹ مجھے نہیں ملیں گے تو میں کیوں کروں. ارے بھائی, کریڈٹ نہیں ملیں گے کوئی بات نہیں, آپ جا کے کر لیجئے, آپ کو لرننگ تو ہوگی نا اس کے. دیکھیں آپ کے وہ چیز جو آپ کی GPA بناتی ہے وہ اہم نہیں ہے, وہ چیز جو آپ کا ذہن کی کہہ لیجئے ہورائزن کھولتی ہے, اس کی فرٹیلٹی کو بڑھاتی ہے, اس کو ایک نیا پرسپیکٹیو دیتی ہے, وہ اہم ہے. تو ٹھیک ہے آپ MBA کر رہے تھے لیکن آپ نے ساتھ میں کوئی اور چیز کی, تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے. جب آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ مجھے یہ مطلب جاب کے مائنڈ سیٹ والی پڑھائی بالکل الگ ہے, اور انٹرپرینور مائنڈ سیٹ والی پڑھائی ایک بالکل مختلف چیز ہے کہ بھائی مجھے اپنا کوئی کام کرنا ہے. تو یہ بہت ہی مختصر جواب میں نے آپ کی بات کو کوشش کی کہ میں دوں, لیکن اس پہ بہت ساری اور بات ہو سکتی ہے جو اس وقت میں نہیں کر پاؤں گا. ایک سوال میں بچیوں میں سے کوئی ایک خاتون مجھ سے کوئی سوال ہاں. ہم نے ابھی سکسیس کی بات کی اور اس کے ہم نے کچھ 3 لیولز ڈیفائن کیے تھے, جس میں سیکنڈ لیول ہماری فیملی تھی. یوزولی جس طرح سے یہاں سے بھی کوشچن آیا تھا کہ فیملی کی بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے ہمارے اوپر اینڈ آل دیٹ اسٹف. اس کی وجہ سے ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ بہت ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں آپ کی فیملی کی یا ان رولس کی جو آپ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتا ہے. وہاں پر ایکسپیکٹیشن سیٹنگ کس طرح سے کی جائے کہ آپ اپنا جو سکسیس لیول ہے اس کو بھی مینٹین کر سکیں اور آپ آگے بھی بڑھ سکیں. ٹھیک ہے, سبحان اللہ.
بہت اہم بات, اللہ آپ کو اس کا اجر دے. دیکھیے, اگر آپ نو نہیں کر پائیں گے تو آپ اپنی خودی کو محفوظ نہیں رکھ پائیں گے. نو کہنا آنی چاہیے, لیکن نو کے ساتھ ایک دوسرا پرابلم ہے. آپ کو اگر آپ نے ایک اور لیاقت, اور وہ ایبلٹی کیا ہے؟ وہ ایبلٹی ہے اپنے ریلیشن شپس کو ویلیو دینا. یعنی ہمیں نو اس طرح کہنا سیکھنی ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ متاثر نہ ہو. یعنی میں 2 باتیں کر رہا ہوں. پہلی بات, اگر نو کرنا نہیں آتی تو اپنی خودی کو آپ پروٹیکٹ نہیں کر پائیں گے. دیر آر سچویشنز وین وی آر ریکوائرڈ ٹو سے نو, بٹ سیئنگ نو ان پولائٹ مینر, بہت ہی پولائٹ مینر میں, محبت کے ساتھ, اپنائیت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ نو کہنا. ایسے نو کہوں کہ دوسرا ناراض نہ ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری سوسائٹی کا پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں نو کہنا نہیں آتی. دوسرا پرابلم یہ ہے, جب وہ نو کہتے ہیں تو سامنے والا ٹوٹ جاتا ہے, ناراض ہو جاتا ہے, کٹی کر لیتا ہے, کہتا ہے جاؤ. اس سے بیچ میں آنا ہے. تو ایک تو یہ آپ کے لیول کا کام ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کی جو جوائنٹ فیملی ہے یا جو بھی ہماری, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تربیہ اگر نہیں ہوتی نا, تربیہ جب نہیں ہوتی تو ہم اچھی بیوی اور اچھے شوہر ثابت نہیں ہوتے. تربیہ نہیں ہوتی تو ہم اچھی بہو بھی ثابت نہیں ہوتے. اور تربیہ نہ ہونے کی وجہ سے ساس بھی اور سسر صاحب بھی کوئی بہت اچھی حرکتیں نہیں کر رہے ہوتے. تو تربیہ کی ضرورت ہے اکراس دا بورڈ. ہم سب کو, مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ میں اپنے عمل کو دیکھوں اور اپنے معاملات کو ٹھیک کروں. میں آپ کو بتاؤں, وہ انسان جو اپنے اندر تزکیے کی یا پرسنل پیوریفیکیشن کی یا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کر رہا, وہ آدمی گڑبڑ ہے. کوئی بھی ایسا بندہ جو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوئی ضرورت فیل نہیں کر رہا. ایک بندہ ایسا ہے جس کو محسوس ہی نہیں ہوتا, نہیں مجھے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے نہیں, there is nothing wrong in me, وہ گڑبڑ آدمی ہے. سب سے بڑا آدمی وہ ہے جس کو اپنے اندر گڑبڑ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو علم نافع کی ایک بہت بڑی پہچان یہ ہے کہ انسان پر اس کا جہل منکشف ہونے لگے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. اور ایمان کامل کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہو جائے, اپنے ایمان کے حوالے سے فکر مند ہو جائے. ایمان کامل کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے ایمان کے حوالے سے کوئی اطمینان نہ ہو, اسے اپنے ایمان پر فکر ہو, پریشانی ہو, وہ اپنے ایمان کی اسٹیٹ پر مطمئن نہ ہو. وہ بندہ جو اپنے آپ سے مطمئن ہے وہی گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ آپ کی مدد کرے. بہرحال میں یہاں اس کو روکتا ہوں کیونکہ بہرحال آپ آج کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کے لیے آسانی کرے.